الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پوری دنیا بنایا ہے۔ ہر انسان ایک کائنات ہے، ایک پوری دنیا ہے، ایک عالم ہے۔ جس انسان کو بھی اٹھا لو، یہ ایک عالم ہے۔ اگر دنیا کے اس عالم میں ماؤنٹ اور پہاڑ ہے تو ہماری بلندی یہ ماؤنٹ اور پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر گراس وغیرہ کا نکلنا ہے تو ہماری باڈی سے بال وغیرہ کا نکلنا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر مائنڈ کے اندر سے کہیں گول، کہیں سلور، کہیں ڈائمنڈ کیا کیا نکل رہا ہے، تو اس انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار گول، سلور اور ڈائمنڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ۔ انسان ایک مائن ہے، ایک کان ہے۔ جیسے مائن میں گول اور سلور ہوتی ہے، قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہے، انسان میں بھی قیمتی چیزیں موجود ہے۔ کمعادن الذهب، مائنز تو بہت ہوتی ہے، کوئی آئل، کوئی تیل کی مائن، کوئی ایلومینیم کی، کوئی اسٹیل کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جس مائن سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ گول اور سلور کی، کمعادن الذهب والفضہ۔ یہ انسان ایک مائن ہے، جیسے سونے اور چاندی کی، گول اور سلور کی مائن ہوتی ہے۔ اس سے گول اور سلور نکلتا ہے، اس انسان سے ہیرے، جواہرات، موتی، ڈائمنڈ، اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، دوسروں کی نفع رسائی، دوسروں کو نفع پہنچانا، اللہ کی رضا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرانا، یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ کسی غریب کو دیکھ کر کے آنسو بہانا، کسی ضرورت مند کو دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگا لینا، کسی پریشان حال کو دیکھ کر کے اپنے سینے سے لگا لینا، یہ اس انسان کے اندر مائن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ۔ اس انسان کے اندر رب کریم نے اس زمین کی طرح گندگیاں بھی رکھی ہے، گاربیج بھی ہے، برائیاں بھی ہے، اس میں تکلیف پہنچانے کا مادہ بھی ہے۔ یہ جیسے زمین پر اسنیک اور بچھو ہوا کرتے ہیں، اس انسان کے اندر بھی اسنیک اور بچھو موجود ہیں، بلکہ دنیا کی اسنیک اور بچھو سے زیادہ خطرناک انسان کے اسنیک اور بچھو ہے، اس لیے کہ دنیا کا اسنیک اور اسکارپیو اور بچھو جو ہیں وہ ایک آدمی کو ڈستا ہے، یہ انسان کا سانپ اور بچھو ہزاروں کو کاٹتا ہے۔ اس انسان کا حال یہ ہے کہ جب برائی پر اترتا ہے اور اس میں سے کانٹے نکلتے ہیں تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ یہ یتیموں کے پیٹ کو چیر کر کے لقمہ لے کر اپنے بیٹوں کا لقمہ بناتا ہے۔ یہ اس انسان کے اندر برائیاں موجود ہیں، جیسے اس زمین پر برائیاں ہیں، اسی طرح انسان کے اندر بھی گاربیج، گندگیاں، برائیاں، بد اخلاقیاں موجود ہیں۔ جیسے اس زمین کے اوپر
شیر، لائن وغیرہ دوسرے جانور کو، دوسرے اینیملز کو کھا جاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی دوسروں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، یہ کسی کی میراث نہیں دیتا، یہ کسی کی عزت کو لوٹنے پر آ جاتا ہے، یہ کسی کی ذلتیوں کے لیے اسباب تیار کرتا ہے، یہ کسی کے مکان کو گرانے کی فکر کرتا ہے، یا یہ میاں بیوی کی محبتوں کو توڑنے کی فکر کرتا ہے، یہ بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کی تدبیریں کرتا ہے، یہ بیٹی کو ماں سے علیحدہ کرنے کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر برائیاں بھی موجود ہیں۔ ان تمام اچھائی اور برائیوں کا تعلق، ان تمام اچھائیوں اور برائیوں کا تعلق یہ انسان کے دل سے ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے انسان کو دماغ دیا ہے۔ دماغ دنیا کی بے شمار زبانیں جانتا ہے۔ دماغ انگلش بھی جانتا ہے، عربک بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، بنگالی بھی جانتا ہے، اور دوسری جو دنیا کی لینگویج ہے بے شمار لینگویج جانتا ہے، لیکن دل صرف ایک زبان جانتا ہے، اور وہ ہے عدل و انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے، کوئی معاصی کا کام کرتا ہے، تو اندر سے انسان کا دل بے چین ہو کر کے کہہ رہا ہے تو رونگ کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ تم فتاوے مفتیوں سے پوچھنے کے لیے جاتے ہو کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میری بہن کا مسئلہ ہے میراث کے باب میں، میرے بھائی کا مسئلہ ہے میراث کے باب میں، میری دکان کا مسئلہ ہے، میرے مال کا مسئلہ ہے، تم مفتی سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہو۔ سب سے بڑا مفتی تو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، پہلے اپنے دل ہی کو پوچھ لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استفت قلبک، اس کو پوچھو۔ یہ اندر سے نہ کہتا ہے کہ بہن کی میراث نہ لے، یہ اندر سے نہ کہتا ہے کہ بھائی کا مال ہڑپ نہ کر، یہ اندر سے نہ کہہ رہا ہے کہ کسی کی عزت کے خلاف کھیل نہ کر، یہ اندر سے نہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے اندر توڑ اور جدائی کے مسائل کھڑے نہ کر، یہ اندر سے بول رہا ہے کہ مسجد کو پامال نہ کر، یہ اندر سے کہہ رہا ہے نماز کے چھوڑنے سے تجھے بے چینی اور پریشانی ہو رہی ہے تو نماز نہ چھوڑ۔ ساری دنیا کے مفتیوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، مفتی تو تمہارے سوال کو دیکھ کر کے جواب دے گا، اندر کا دل انصاف سے تمہیں جواب دے گا۔ دماغ ساری زبان جانتا ہے، دل صرف ایک زبان جانتا ہے، وہ ہے انصاف، عدل۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم۔ یہ آیت ہر جمعہ کو خطبے کے اختتام پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیت اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ خامس کہے جاتے ہیں، پانچویں خلیفہ کہے جاتے ہیں، انہوں نے اس آیت کو سب سے پہلے خطبے کے اخیر میں رکھا اور اس بات کی تعلیم دی کہ سارے خطبے کا خلاصہ یہ آیت ہے۔ جو دو خطبے ہوتے ہیں نا، ان پورے دو خطبوں کا خلاصہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہ خطبہ چاہے نماز پر ہو، وہ خطبہ چاہے روزوں پر ہو، وہ خطبہ چاہے موت پر ہو، وہ خطبہ چاہے زکوٰۃ پر ہو، وہ خطبہ چاہے حج پر ہو، وہ خطبہ چاہے عیدین کی نماز پر ہو، یا وہ خطبہ چاہے اخلاق حسنہ پر ہو، یا جس مضمون پر بھی خطیب نے اور امام نے خطبہ دیا، وہ سارے خطبے کا خلاصہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتا ہے یأمر بالعدل والاحسان، عدل کا اور احسان کا۔ یہاں احسان بمانا آپ کو $2 دے دوں یہ احسان نہیں، آپ کے ساتھ کوئی ذرا سا اچھا تعلق کر لیا یہ احسان نہیں۔ یہاں احسان جو اللہ نے بولا ہے وہ حدیث جبریل والا احسان بولا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم دنیا کے ہر کام کو اس طرح کرو کہ اس کام میں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ تم کو نظر نہیں آتا
تو کم سے کم وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ احسان مراد ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہو. میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہو. میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہو. میں حج کر رہا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہو. میں دو آدمیوں میں صلح کرا رہا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہو. میں کسی کو سبق پڑھا رہا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ہو. کہ ریاکاری تو نہیں ہے، شہرت تو نہیں ہے، میرے اندر دکھلاوا تو نہیں ہے، میں کہیں اپنے دو لفظ کے اوپر خوش ہونے والا تو نہیں ہوں کہ جو دنیا کے دو لفظ مجھے مل جائیں اور میں اس کے اوپر خوش ہو جاؤں. کہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے. میں پڑھ رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں، تو میرا اللہ میرے سامنے ہو کہ میں جو اسٹڈی کر رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں، میں جو محنت کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے. میں کسی کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک، اپنی اولاد کے ساتھ اس نے معاملہ، اپنے والدین اور پیرنٹس کے ساتھ اچھے معاملات، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک، چلنے والی جگہوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ان تمام کے اندر ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو کم سے کم یہ تو خیال کرو کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو اب میرا کام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کل شیء ہالک الا وجہہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب التفسیر میں اس کی دو تفسیر نقل فرماتے ہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہے الا ذات تبارک و تعالی. وجہ بول کر اللہ کی ذات، اللہ کا ملک ہو. کائنات کے تمام ملک ختم ہونے والے ہیں، اور ختم ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا. فرعون کا ملک ختم ہوا، حامان و قارون اور شداد کا ملک ختم ہوا، بڑے بڑے ظالم و جابر کے ملک ختم ہو گئے. اس سے پہلے اس جو ہے شریعت کے اندر اور اس امت کے اندر بے شمار لوگوں کے، وہ چاہے چنگیز خواہ ہو، وہ چاہے ہلاکو خواہ ہو، وہ چاہے اور طرح کے جو ظالمانہ جابرانہ یا منصفانہ انداز سے بادشاہ آئے ہو، سب کی حکومتیں ختم ہوئی. لیکن اگر حکومت کوئی باقی ہے تو اسی ذات کی باقی ہے جو خود باقی ہے، الحی القیوم. یہ جتنوں کی حکومت ہے وہ خود فانی ہے، ان کی حکومت بھی فانی. وہ اللہ باقی ہے، اس لیے اس کی حکومت بھی باقی. تو کل شیء ہالک الا وجہہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تفسیر فرما رہے ہیں الا ملک، تمام ختم ہونے والا ہے اس کا ملک، اس کی حکومت، اس کی سرداری، اس کی سلطنت، یہ باقی رہنے والی ہے. اور دوسرا ترجمہ اس کا فرما رہے ہیں وجہ موانا ما یرید لوجہ اللہ. فرمایا تمام کام ختم ہو جائیں گے مگر اخلاص سے کیا ہوا کام باقی رہے گا. تمام کام، تمام عبادتیں، تمام معاملات، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی مگر لوجہ اللہ جو کام ہوا، جس کو بولتے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ کام باقی رہنے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اخلاص والا کام باقی ہے، اسی کو احسان کہا گیا. احسان، اخلاص ایک ہی چیز ہے. اللہ کو دیکھ کر کے عبادت کی جائے، اسے اخلاص کہا جاتا ہے. تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جمعہ کے دن خطیب اور امام صاحب ہم کو اخیر میں اس آیت کو پڑھ کر کے بہت زیادہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں اس بات کی طرف، یاد رکھو تمہاری زندگی اخلاص والی ہونی چاہیے. لیکن سنتا کون ہے؟ اس آیت کو سمجھتا کون ہے؟ امام صاحب کے خطبے کی طرف توجہ کس کی ہوتی ہے؟ کوئی نیند میں ہوتا ہے، کوئی خیالوں میں ہوتا ہے، کوئی موبائل پر ہوتا ہے. افسوس یہ ہے جمعہ کا خطبہ واجب قرار دیا گیا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب امام قرآن پڑھے تو تم غور سے سنو اور توجہ کر کے قرآن کریم خطبے کو سنو. یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. بڑی توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو. حتیٰ کہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اگر آپ آئے
اور امام صاحب نے قرات شروع کر دی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اب ثنا پڑھیں گے یا نہیں؟ سارے فقہا فرماتے ہیں ثنا چھوڑ دو، قرآن کو غور سے سنو، اس لیے کہ ثنا پڑھنا سنت ہے اور اس قرآن کو سننا واجب ہے۔ اس سنت کو چھوڑو، اللہ کی تعریف کو چھوڑ دو اور اس قرآن کو سننے کے اندر لگ جاؤ۔ جو امام پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن کی عظمت ہے اور وہی قرآن خطبے میں پڑھا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کہا گیا توجہ کے ساتھ سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن کوئی نیند میں، کوئی غفلت میں، کوئی سوچوں میں، کوئی موبائل میں، حتیٰ کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور میسج کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو اللہ کی طرف دل نہیں ہے، اس کو غیر اللہ کی طرف دل ہے۔ کسی زمانے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ کا اس کینیڈا کی سرزمین پر سفر ہوا تھا۔ آپ میں سے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوئے ہو اور جنہوں نے ان کے بیانات سنے ہو، وہ ایک آفاقی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ دور میں ان کو ایک آفاقی شخصیت بنایا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کا لوہا عجم نے بھی مانا، عرب نے بھی مانا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی دے کر کعبۃ اللہ کو کھلوایا گیا۔ یہ وہ عجمی عالم ہے، یہ وہ انڈیا میں پیدا ہونے والا عالم ہے کہ جو انڈیا میں مرتا ہے، وفات ہوتی ہے اور حرم شریف میں صلاۃ جنازہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا تھا۔ ان کا ایک دورہ اس سرزمین پر بھی ہوا ہے اور اسی دورے کے اندر حضرت کا امریکہ کا بھی دورہ ہوا تھا، اور حضرت ایک قلب کے صاف ستھرے آدمی تھے، اس لیے کہ وہ صحبت یافتہ تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ الرحمہ ایک عظیم المرتبت شخصیت۔ ہم نے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب اپنے پیر و مرشد سے ہم نے سنا کہ جو کتابوں سے تربیت نہیں ہوتی وہ اہل اللہ کی صحبتوں سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے، ان کی خدمتوں میں بیٹھنے سے، ان کے پاس زندگی گزارنے سے۔ صحابہ کرام کی تربیت کسی کتاب کو پڑھ کر نہیں ہوئی، ان کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے وہاں سب سے بڑی کتاب تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ انہی کی صحبت آپ کو ملی، اسی لیے ان کو صحابی کہا گیا، اور ان کو صحابی نام دے کر کے اشارہ کیا۔ صحبت شیخ یہ انسان کو بہت کچھ بنا دیتی ہے۔ کیا بنایا تھا صحابہ کرام کو؟ کیا بنایا نبی کی صحبت نے؟ میں صرف بخاری شریف کے حوالے سے یا صحیحین کے حوالے سے یا سنن کے حوالے سے ایک مثال دوں۔ روایتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دور جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے، اس میں 3 طرح کے نکاح انتہائی گندے تھے، انتہائی گندے تھے۔ اس میں ایک طریق نکاح کا یہ بھی تھا کہ جب عورت ایام سے پاک ہوتی تو خود اس کا ہسبند اور اس کا شوہر کسی عقل مند، کسی ذہین آدمی کے پاس اپنی بیوی کو بھیجا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جاؤ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کا نطفہ لے کر کے آؤ اپنے پیٹ کے اندر، تاکہ میرے گھر کے اندر ایک عقل مند لڑکا پیدا ہو۔ بے حیائی کی انتہا تھی، بے غیرتی کی انتہا تھی کہ خود شوہر اپنی بیوی کو بھیج رہا ہے کسی اور پرائے آدمی کے پاس اس کا نطفہ لینے کے لیے تاکہ عقل مند لڑکا پیدا ہو۔ یہ صحیحین کی روایت ہے، امام بخاری نے کتاب النکاح میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ وہ بھیجا کرتے تھے پرائے مردوں کے پاس۔ ایک یہ دور جاہلیت کا عمل دیکھ لیجئے، اور پھر دوسری طرف آئیے، جب اسلام آیا، ایمان آیا، صحبت رسول نصیب ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے لگے، تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت اویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور دوسرے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہے، یہ دونوں صحابہ کے گھر میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ان کی بیوی کے ساتھ کوئی پرائے مرد کا انوالو ہونا ہو گیا، ملنا ہو گیا، اور ان دونوں صحابی نے اپنے نظروں سے دیکھا، نبی کی خدمت پہ پہنچے اور خدمت پہ پہنچ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی مرد کو دیکھے اور غصہ آئے اور اس اجنبی کو مار دیں تو کیا اسلام میں اس کی کوئی سزا ہوگی؟ حضرت نے فرمایا تم اپنی بیوی پر جو الزام لگا رہے ہو اس کو ثابت کرو گواہوں سے، ورنہ تمہیں کوڑے لگیں گے۔
اس لیے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا تو 80 جلدہ 80 کورے مارنے کا حکم شریعت میں آیا ہے، اس لیے کہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا ہے کہ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ایک پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ نہیں، اکبر الکبائر ہے۔ کبیرہ میں بھی توبہ کا گناہ، بڑا گناہ کہ تم نے کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا دیا۔ فرمایا ثابت کرو اس کو۔ یہ دونوں صحابی اپنے اپنے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ مسئلہ ہو تو میں کس کو گواہ لاؤں، اس لیے کہ ایسے موقع پر میں کسی کو لا کر کے بتاؤں یہ تو خود میری غیرت کے خلاف ہے، میری عزت کے خلاف ہے کہ میں کسی پرائے کو بتاؤں کہ دیکھو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ صحابہ گئے، حضور نے اتنا کہا تھا گواہ لاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے آیات لعان کو اتارا قرآن کریم کے اندر اور اس کے مسئلے کو حل فرمایا کہ اب حد قذف یعنی یہ الزام کی سزا بیوی کے باپ میں نہیں ہوگی، بلکہ شوہر جو ہے 5 قسمیں کھا کر کے ثابت کر دے اور بیوی 5 قسمیں کھا لے، یہ لعان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں اسے مار دوں، یعنی اس آدمی کو۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دور جاہلیت کی بے غیرتی تھی، بے حیائی تھی کہ اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس بھیجتے تھے، اور ایک صحبت رسول اور اسلام کا یہ اثر ہوا کہ اپنی بیوی کے ساتھ پرائے کو دیکھ کر کے قتل کرنے تیار ہو گئے۔ یہ چیز اگر کسی نے عطا فرمائی ہے تو ایمان نے عطا فرمائی، یہ غیرت اسلام نے دی، یہ حیا ایمان نے عطا فرمائی، یہ تبدیلی ایمان لے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر ایمان و اسلام جتنی غیرت مندی، جتنی حیا اسلام اور ایمان دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ کسی جگہ پر یہ حیا اور یہ غیرت کے اسباق نہیں ملیں گے۔ عربوں کا مزاج تھا کہ وہ جب عربوں کی عورتیں جو ہے وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی تو اس صورت میں ان کے اوڑھنے کا طریق یہ تھا کہ وہ سر پر ڈال کر کے اس طرح پر پیچھے ڈال دیا کرتی تھی، جس کی بنیاد پر پورا سینہ نظر آتا تھا عورتوں کا۔ قرآن کریم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ تمہارا سینہ جو ہے وہ تمہارے والد کے سامنے کھلا رہے، تمہارے بھائی کے سامنے کھلا رہے، تمہارے یہ بے غیرتی کے خلاف، یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ بے غیرتی ہے کہ تمہارا سینہ جو ہے وہ تمہارے والد صاحب کے سامنے، اگرچہ بعض اعضاء کو کھولنے کی اپنے گھر کے اندر اجازت دی، لیکن تمہارا سینہ اپنے والد یا اپنے بھائی کے سامنے کھلے یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتاری وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس کو جیب بولتے ہیں، یہ جیب ہے۔ فرمایا اپنے جیبوں پر بھی کپڑا ڈال لیا کرو، یعنی اپنے سینے کو چھپا لیا کرو تاکہ تمہارے والد کی بھی تمہارے سینے پر نظر نہ پڑے، تمہارے بھائی کی بھی تمہارے سینے پر نظر نہ پڑے۔ روایتوں میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی تو عورتوں کا حال یہ ہوا کہ ان کے پاس بڑی اوڑھنیاں نہیں تھی، بڑی خمار نہیں تھی، بڑے دوپٹے نہیں تھے، انہوں نے اپنی چادروں کو، جو چادر گھر میں بچھانے کی تھی، جو چادر اوڑھنے کی تھی، ان چادروں کو لیا، اس کو فارا اور لمبی اوڑھنی بنائی تاکہ اپنے سینے پر اچھی طرح آ جائے۔ یہ ساری غیرت مندی، یہ ساری حیا اگر کسی نے دی ہے تو اسلام نے دی ہے، ایمان نے دی ہے۔ یہی سب سے بہترین مذہب ہے جو غیرت مندی اور حیا کو دینے والا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا اللہ غیرت مند ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مسئلے پر غیرت آ گئی، غصہ آ گیا، جو غیرت کے خلاف۔ غیرت کس کو بولتے ہیں؟ کوئی گناہ کا کام کرے اور اس پر میری طبیعت بے چین ہو جائے، یہ غیرت ہے۔ اور گناہ کا کام دیکھ کر چاہے وہ اپنی بیوی ہو، اپنا بچہ ہو، اپنے رشتہ دار ہو، متعلقین ہو، کوئی اور ہو، اور طبیعت اپنی بے چین نہ ہو، سمجھ لو یہ غیرت نہیں ہے۔ ہماری غیرت مر چکی ہے، ہم بے غیرت بن چکے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی بات نہیں کہہ سکتے، ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے۔ غیرت کا معنی ہوتا ہے گناہ کا کام کرتے ہوئے
طبیعت کا بے چین ہو جانا، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، پیشاب کی حاجت ہوئی، وہ بزرگ جب پیشاب کرنے بیٹھے تو خون آنے لگا، بلڈ آنے لگا۔ شاگردوں سے بتایا کہ مجھے پیشاب میں خون آیا ہے، کہا کہ کسی ڈاکٹر کو بلا لے، طبیب کو بتا لے، فرمایا نہیں۔ پھر کچھ چلے، پھر پیشاب کا حاجت ہوئی، پھر اس کے اندر خون آیا اور بہت زیادہ خون آیا، فرمایا ڈاکٹر کو بتا دے، فرمایا نہیں۔ فرمایا حضرت یہ آپ کو شاید کوئی بیماری، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب کی جگہ خون آ رہا ہے، فرمایا نہیں یہ مسئلہ نہیں۔ جب ہم آ رہے تھے تو ایک نوجوان بلا عذر کے، ہم نے اس کو سمجھایا، اس کے باوجود جو تم نے میرے ساتھ تھے، تم نے دیکھا کہ وہ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا، کوئی عذر اس کو نہیں تھا، ہم نے اس کو کہا تو اس نے یہ کہہ دیا جا تو تیرے رستے جا، میرے نبی کی سنت جو پامال ہوئی اس کا اثر میری طبیعت پر اتنا پڑا کہ میرا پیشاب خون میں بدل گیا۔ یہ وہ غیرت ہے، یہ وہ غیرت ہے، اس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ آج میری پیشانی پر بل تک نہیں آتا، میرا بچہ میرے گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ آج میری بیوی جو ہے اس لباس میں کر رہی ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر میری پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ غیرت ہماری مر چکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مسئلے پر، کسی کام پر غیرت آ گئی، جوش آ گیا، غصہ آ گیا، صحابہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، فرمایا میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو میرے بھائیو، بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان ایک آفاق ہے، ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے۔ یہ انسان جو ہے پوری ایک دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، گراس بھی ہے، گاربیج بھی ہے، پھل فروٹس بھی ہے، اور بہترین قسم کی چیزیں بھی ہے۔ وہیں پر اس دنیا کے اندر گندگیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے، اور نہ معلوم کس کس چیزوں کے کانٹے بھی ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے اور آپ کے دل کے اندر اچھائیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے، گندگیاں بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنے دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے جو ایک بات بتائی کہ دماغ ساری زبانوں کو جانتا ہے، دماغ عربی بھی جانتا ہے، انگلش بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، پشتو بھی جانتا ہے، بنگالی بھی جانتا ہے، گجراتی بھی جانتا ہے، ساری دنیا کی زبان کو دماغ جانتا ہے۔ دل صرف ایک زبان جانتا ہے، وہ انصاف ہے، وہ عدل ہے، وہ احسان ہے، وہ اخلاص ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ اس اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، اس اللہ کی یادوں کے لیے کام کیا جائے، اس کے لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو سراسر برائیوں کا حکم دینے والا ہے، جس میں خوبی، اچھائی، نیکی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی محنت ہو گئی لیکن اب بھی برائیاں اس میں موجود ہے، وہ نفس لوامہ ہوا کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اے انسان تو اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لے، ورنہ جہنم کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ ابن جوزی ہی کی زبان پر سن لو، اللہ تم سے مطمئن ہو جائے، تم اللہ سے مطمئن ہو جاؤ۔ اللہ تم سے مطمئن کیسے ہو جائے؟ بندہ شرک نہ کرے اپنے رب کے ساتھ، بندہ ذرہ برابر ریاکاری نہ کرے۔ ریاکاری کو حدیث میں شرک خفی قرار دیا، پوشیدہ شرک، یہ بھی شرک ہے۔ ایک تو وہ مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی سجدہ کرتا ہے، اور ایک یہ شرک ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے اور آپ کو بھی خوش کر رہا ہوں، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اور اس شرک کی بنیاد پر ریاکاری کو بھی اس شرکت کی بنیاد پر شرک کہا گیا۔ تو بہرحال فرمایا کہ شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک خفی بھی نہ ہو۔
شرک ظاہر بھی نہ ہو، شرک باطن بھی نہ ہو، حقیقی شرک بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری بھی نہ ہو۔ یہ بدترین خصلت ہے جو مومنوں کے اندر موجود ہوا کرتی ہے۔ فرمایا نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں، اللہ تم سے مطمئن ہو جائے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ ہم اللہ کو یہ اطمینان دلا دیں، اے اللہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تیرا پارٹنر نہیں بنا سکتا۔ میں شرک، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آمن یؤمن، ایمان کا معنی اللہ کو مطمئن کر دینا۔ دنیا کے اندر جب کسی کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں پہلے مجھے مطمئن کر دو تمہاری طرف سے، تو میں مانوں گا کہ آپ سچے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر مومن کہہ رہے ہو تو مجھے مطمئن کر دو کہ تم میرا شرک نہیں کرو گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کیا آیت ہے؟ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اس آیت کو اگر آپ سمجھ لو تو آپ کے دل پھٹ جائیں گے، لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھانے والوں کے پاس بیٹھے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، قریب ہے کہ یہ لوگ، یہ مکہ والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، یہ مکہ والے آپ کو میری وحی سے ہٹانا چاہتے ہیں، قریب ہیں کہ آپ کو ہٹا دے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ یہ پیغمبر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ہماری وحی کے خلاف بولنے لگو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کرتے تو یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ اسراء کے اندر کہ یہ اہل مکہ، یہ مشرکین آپ کو، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وحی کے خلاف کہلوانا چاہتے ہیں۔ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ فلاں چیز حرام ہے اس کو حلال کر دیجئے، طائف کو حرم بنا دیجئے، رب کے ساتھ شرک کر لیجئے، فلاں کام کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس کو کر لیتے تو یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اللہ کہتا ہے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ ذرا بھی اگر ان کی طرف مائل ہو جاتے اور ان کی بات پر ذرا سا بھی عمل کر دیتے تو ضعف الحیات وضعف الممات، ہم دنیا میں بھی تم کو ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے جو تمہیں بچا سکے۔ ضعف الحیات کا کیا مطلب ہے؟ عام انسانوں کو ایک عذاب، جاننے والوں کو ڈبل عذاب۔ آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں، پھر بھی آپ میرے خلاف کرتے تو اس صورت میں آپ کو اس حیات میں بھی عوام سے زیادہ عذاب دیتا اور مرنے کے بعد بھی عوام سے زیادہ عذاب دیتا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس سے ہم علماء کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نے جاننے کے باوجود معاصی کا ارتکاب کیا اور گناہوں کا ارتکاب کیا تو عوام سے ڈبل گناہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر ڈبل سزا دے گا۔ ضعف الحیات وضعف الممات، اس لیے کہ جاننے والے کو نہ جاننے والوں کے مقابلے میں ڈبل سزا ہوا کرتی۔ تم جانتے ہوئے بھی اللہ کی شریعت کے خلاف کر رہے ہو۔ آج پوری دنیا میں یہ محنت چل رہی ہے کہ کسی طرح بھی ہم وحی کے خلاف کر لیں اور ہم شریعت کے خلاف کر لیں، اور اگر یہ کام کرنے پر اگر ہم آ جائیں گے تو یہ ساری دنیا والے ہمیں دوست بنا لیں گے، پھر ٹیررسٹ کا الزام نہیں دیں گے، پھر بدنام نہیں کریں گے، پھر آپ کو کہیں گے آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ سود کو جائز کہہ رہے ہیں، آپ شراب کو جائز کہہ رہے ہیں، آپ میوزک کو جائز کہہ رہے ہیں، آپ ناچ گان کو جائز کہہ رہے ہیں، آپ لباس کے اتارنے کو جائز کہہ رہے ہیں، آپ آپس میں ملنے کو، چاہے وہ مرد عورت ہو، مرد اور مرد ہو، آپ تو جائز کہہ رہے ہیں۔ تو ہم ما اوحینا الیک، جو وحی کی گئی ہے
اس کے خلاف تمام مسائل کو اگر یہ امت یہ مسلمان کرنے پر تیار ہو جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ لوگ ہم کو بھی دوست بنا لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر اللہ اس زندگی میں بھی ڈبل سزا دے گا اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دے گا، اور پھر اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اس قلب کو ہمیں نفس امارہ سے نکالنا ہے، نفس لوامہ سے نکالنا ہے اور نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ نفس مطمئنہ کا معنی اللہ ہم سے مطمئن ہو جائیں، ہم اللہ سے مطمئن ہو جائیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھی، آخری بیماری جس میں حضرت عائشہ دنیا سے روانہ ہوئی، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بتایا جو بھانجے تھے کہ ابن عباس آئے ہوئے ہیں، عیادت کرنا چاہتے، فرمایا ان کو میرے پاس نہ آنے دو۔ اب اتنے بڑے صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عائشہ منع فرما رہی ہے۔ ابن زبیر نے فرمایا آنے دو، وہ عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں کسی دشمنی کی وجہ سے منع نہیں کر رہی ہوں، میں اس لیے منع کر رہی ہوں کہ وہ آ کر کے ابھی میری تعریف کریں گے اور میں موت سے پہلے اپنی تعریف میں اپنی زندگی کی عبادت کو بیچنا نہیں چاہ رہی ہوں۔ یہ بھی تعریف کریں گے آ کر کے کہ آپ زوجہ رسول ہو اور آپ نبی کی بیوی ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور یہ حسن سلوک، اور آپ کی برات میں قرآن نے آیات اتاری اور آپ کا یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، تعریف کریں گے آ کر، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں اپنی تعریف کو سن کر کے خوش ہو جاؤں اور پھر میری عبادت چلی جائے۔ ابن زبیر نے فرمایا ابن عم رسول اللہ، یہ نبی کے چچا کے بیٹے، آپ آنے دیجیے۔ فرمایا ٹھیک ہے آنے دو۔ اب عبداللہ ابن عباس عیادت کے لیے آئے، وہی مسئلہ ہوا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھی۔ آ کر کے تعریف کرنا شروع کیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کنت نسیا منسیا، عبداللہ تم تو میری تعریف کر رہے ہو، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میں بھول بھلیا ہو جاتی، دنیا مجھے یاد بھی نہ کرتی تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ مجھے جو لینا ہے وہ اپنے رب سے لینا ہے، دنیا سے لے کر میں کیا کروں گی۔ یہاں کی تعریف، یہاں کی چیز، یہاں کی باتیں یہ وقتی اور ٹیمپرری ہے، فانی ہے، اور وہاں کی چیز باقی، دائمی، ازلی، ابدی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں اللہ ہم سے مطمئن ہو جائے، ہم اللہ سے مطمئن ہو جائیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم اللہ سے خوش ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، راضیۃ مرضیہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اسی لیے روایتوں میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، مستریح، مستراح۔ حضرت فرماتے ہیں مرنے والے یا تو مستریح ہوں گے یا مستراح ہوں گے۔ مستریح کس کو کہتے؟ صحابہ پوچھتے ہیں مل مستریح ومل مستراح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستریح کون، مستراح کون؟ حضرت نے فرمایا مستریح وہ ہیں جو دنیا میں بہترین زندگی گزار کر گیا، جس کی ذات سے امت کو فائدہ ہوا، نفع ہوا، خود اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوا، خود اس کی زندگی بھی۔ اب اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان کی زندگی خود انسان کے لیے تکلیف پہنچانے والی ہو جاتی، میری زندگی خود میرے لیے، جب مجھ میں ظلم ہو، گناہ ہو، معاصی ہو، بے حیائی ہو، تو اس صورت میں خود میرے اندر بے چینی آ جاتی ہے، راتوں میں نیند نہیں، سکون نہیں، طبیعت اداس رہتی ہے، نہ معلوم کیا کیا ہم سوچتے رہتے ہیں پھر کہ شاید اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، کسی کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے معاصی نے مجھ کو بے چین کر دیا، میرے گناہوں نے مجھ کو بے چین کر دیا، میرے قلب کا اضطراب ڈال دیا اور اس دل کو بے چین کر دیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ نفس مطمئنہ جو ہے، اطمینان والا نفس، جو انسان کی ایک بہترین قسم کی زندگی ہوتی ہے، پاکیزہ قسم کی زندگی ہوتی ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نکل کر نفس مطمئنہ پر
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر نہ مرو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کون مستریح کون مستراح؟ تو حضرت ارشاد فرمایا مستریح وہ ہیں جو اچھے اعمال کر کے گیا، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، خیر خواہانہ زندگی گزار کر گیا۔ میں نے ابھی مثال دی کہ ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کے دل میں کانٹے ہوتے ہیں، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کے پیٹ کو چیر کر کے کھینچ لیتا ہے اپنی اولادوں کے لیے۔ جس کے دل میں کانٹے ہوتے ہیں گندگیوں کے، وہ دوسرے یتیموں کے پیٹ کو چیر کر اپنی اولاد کا لقمہ بناتا ہے، وہ بیوہ عورت کے لقموں کو کھینچ کر اپنی بیوی کا لقمہ بناتا ہے، وہ معذور اور مجبور کے لقموں کو چھین کر کے اپنا گھر آباد کرتا ہے، یہ اندر کے کانٹوں کی بنیاد پر ہے۔ اور جب اندر کا دل آباد ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا لقمہ لے کر کے یتیموں کے منہ میں دے دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کا لقمہ لے کر کے وہ بیوہ عورتوں کے منہ میں ڈال دیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر کا فرنیچر لے کر کے وہ معذور اور مجبور کے گھر کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہے قلب کے بننے اور بگڑنے کے اوپر۔ فرمایا مستریح وہ ہیں مستریح کہ جو اچھے اعمال کر کے گیا، اس میں فائل کا صیغہ ہے، اس کو راحت ہو گئی، آرام ہو گیا قبر میں جانے کے بعد، وہ اپنی زندگی کا پھل کھا رہا ہے قبر میں جا کر، وہ آرام والا ہے، قبر میں چین ہے اس کو۔ فرمایا مستراح کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا مستراح وہ ہیں کہ دنیا والے یوں کہیں اچھا ہوا مر گیا تو اس کی وجہ سے ہم تکلیف میں تھی، اس کی وجہ سے ہم پریشان حال تھے، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں تھی، یہ ہمیں ستایا کرتا تھا، یہ عزت لیا کرتا تھا، یہ ہماری دولت کو کھینچ لیا کرتا تھا، یہ مستراح ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مستریح بن کر مرو، مستراح بن کر نہ مرو، ایسے بن کر نہ مرو کہ تمہاری موت پر دنیا والے لعنت بھیجے، ایسے بن کر کے مرو کہ جس کی وجہ سے دنیا والے تمہیں دعائیں دیں۔ تو بہرحال الا من اتى اللہ بقلب سلیم، انسان کا قلب سلیم ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن قلب سلیم والا یعنی صحیح سلامت دل والا وہ کامیاب ہوگا۔ الا ان فی الجسد مضغہ، خوب سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، وہ کہنے کو گوشت ہے لیکن اللہ نے اس میں کچھ صلاحیتیں رکھی ہے، جیسے ہاتھ کی صلاحیت پکڑنا ہے، پاؤں کی صلاحیت چلنا ہے، حالانکہ یہ سب گوشت ہے، یہ سب ہڈیاں ہیں، اس کے اندر کوئی مشین اللہ نے فٹ نہیں کیے ہے، اللہ نے اس میں کوئی مشین فٹ نہیں کیا، اس میں چلنے کا کوئی مشین فٹ نہیں کیا ہے، اس میں سمجھنے کا کوئی مشین فٹ نہیں کیا ہے۔ یہی گوشت، یہی ہڈیاں، یہی بلڈ، یہی رگیں، یہی نس، یہی تو چیزیں ہیں جس سے ساری باڈی تیار ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اس ہڈی کے اندر چلنے کی صلاحیت رکھ دی، اس ہڈی کے اندر اللہ نے پکڑنے کی صلاحیت رکھ دی، اس ہڈی کے اندر اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی، اس گوشت کے اندر سننے کی صلاحیت رکھ دی، اس ہڈی کے اندر سونگھنے کی صلاحیت رکھ دی، اس اندر کے زبان کے گوشت کے اندر اللہ نے بولنے کی صلاحیت رکھی۔ اسی طرح خداوند قدوس نے انسان کے قلب، انسان کی باڈی میں ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے، ظاہر میں وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں کبھی بلڈ کلوز ہو جاتا ہے، کبھی اٹیک آ جاتا ہے، کوئی رگ بلاک ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر اللہ نے سمجھنے کی، دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کی سمجھنے کی صلاحیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی جنت بن جاتی ہے، اور اگر اس کی سمجھنے کی صلاحیت بگڑ جاتی ہے تو اس کی دنیا بھی بدتر بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بدتر بن جاتی ہے۔ مجھے اس پر بات آئی تھی کہ مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ اس آپ کی سرزمین پر تشریف لائے اور ایک بیان حضرت کا ہوا ہے عربوں کے اندر یہاں، اور حضرت نے عربی میں وہ بیان دیا تھا، میں اس کا ایک پیراگراف نقل کروں۔ حضرت نے عربوں کے اندر یہ کہا تھا کہ اللہ اس ساری کائنات کو جنت بنا دیں، اللہ اس ساری کائنات کو جنت بنا دے، لیکن دل بگڑا ہوا ہے تو اس صورت میں جنت کے ہوتے ہوئے بھی انسان اس دنیا کو جہنم بنا دے گا۔
पूरी दुनिया को अल्लाह ने जन्नत बनाया है, लेकिन इंसान के कल्ब का बिगाड़ है। आज अल्लाह ने इस दुनिया में सारी चीजें हमें अता फरमाई है, वक्त पर बारिश है, वक्त पर ठंडी है, वक्त पर गर्मी है, इंसान को सारी चीजें अता फरमाई है, लेकिन कुलूब बिगड़े हुए हैं, दिल बिगड़े हुए हैं सारे इंसानों के। इसलिए इस दुनिया को नेमतों के बावजूद इंसानों ने जहन्नम बना दिया है। ये पूरी दुनिया जहन्नम बनी हुई है, और यही वजह है कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई गले के अंदर फंदा डाल करके दुनिया से जा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का खून पी रहा है, कोई किसी की इज्जत ले रहा है। दुनिया के बावजूद कि सारी नेमतें मुहैया है पैदाइश से लेकर वफात तक, लेकिन कुलूब के बिगड़ने की वजह से हमने इस दुनिया को जहन्नम बना दिया है। यह हजरत का एक पैराग्राफ है जो यहीं पर इस सरजमीन के ऊपर हजरत ने नकल फरमाया था, और उसके साथ एक बात हजरत ने फरमाई थी जो बड़ी जामे है। फरमाया कोई कहता है कि मशरिक का कल्चर, मगरिब का कल्चर, शिमाल का कल्चर, जुनूब का कल्चर, फरमाया ये कोई अलहदा कल्चर नहीं है। कल्चर दुनिया में दो ही है, एक नफ्स परस्ती और एक खुदा परस्ती, बस दो ही कल्चर है। या तो नफ्स परस्ती है, चाहे वो शिमाल हो, जुनूब हो, मशरिक हो, मगरिब हो, और एक खुदा परस्ती है। फरमाया खुदा परस्ती है तो या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और नफ्स परस्ती है तो लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स अम्मारा है। तो इस कल्ब को बनाने की हमें जरूरत है ताकि हमारा दिल बने, और दिल बनेगा तो फिर इस सूरत में हमें हिकमतों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्दियत जो होती है ना, अब्दियत गुलामी जिसको बोलते हैं, अब्दियत और गुलामी। आप में से अक्सर लोग जॉब करते हैं, जाहिर सी बात है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप अपने बॉस से ये नहीं पूछेंगे कि आप ये काम का हुक्म हमें क्यों दे रहे हैं, इसमें क्या हिकमत है, आपने अपनी कंपनी में ये चीज क्यों बनाई, ये चॉकलेट इस तरह क्यों बना रहे, ये मशीन इस तरह क्यों लगाया। कभी आपने पूछा अपने बॉस से? कभी नहीं। आपका जॉब है, आप ड्यूटी कर रहे हैं। हम अल्लाह के कैसे बंदे हैं कि जो नमाज के बाद में पूछ रहे हैं कि अल्लाह नमाज इस वक्त क्यों रखी, 4 रकात क्यों रखी, 2 रकात क्यों रखी, अल्लाह रोजों में क्या हिकमत है, ज़कात में क्या हिकमत है, हज में क्या हिकमत है, फला चीज में क्या हिकमत है। आए दिन हिकमत है। यही वजह है कि हमारा मासूम बच्चा स्कूल से इसका ब्रेन वॉश करके वाई का जो सवाल इसके दिल में कायम कर दिया गया, लोग इस वाई के सवाल को मामूली समझते हैं, लेकिन याद रखो यह सवाल मामूली नहीं है। ये वाई के सवाल के जरिए से शरीयत के हर मसले पर वाई का इश्काल करता रहेगा। नतीजा ये होगा इसकी जिंदगी मशकूक बनेगी शरीयत के बाब में, वो अल्लाह के बाब में भी शक करेगा, वो नबी के बाब में भी शक करेगा, अलमान अल हाफिज ईमान से निकल जाएगा। ये एक मेहनत है, सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक मेहनत है। हम कैसे आब्द है अल्लाह के कि हम बात बात में सवाल करते हैं। मुझे एक वाकया मैंने इससे पहले भी किसी मजलिस में नकल किया था, आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के, जो गजना के थे, गजना अफगानिस्तान में आया, गजना के थे वो, और उनके एक खादिम थे अयाज, बहुत मशहूर और मारूफ खादिम थे, बड़े प्यारे उनके खादिम थे, लेकिन दूसरे खुद्दाम को उनसे बड़ा हसद था कि महमूद जो है इसी से बहुत मोहब्बत करते हैं। अयाज के बहुत वाक़यात है, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफ मसनवी के अंदर उन सारे वाक़यात को नकल किए। एक वाक़या ये भी नकल किया है कि अयाज को जो एक अलमारी दी थी, एक क्लोजिक दिया था, तो वो रोज़ाना उसका लॉक खोलता, उसको देखता, बंद कर देता, फिर देखता, बंद कर देता। तो दूसरे नौकरों ने, खादिमों ने यूं कहा कि अयाज ने कोई माल चुराया है हुकूमत का और इसको छुपाया है, इसीलिए ये किसी को देखने नहीं देता। महमूद को शिकायत की तो महमूद बादशाह ने चाबी मंगवाई अयाज से और दूसरे खादिम को भेजा और कहा इसकी क्लोजिक खोलो, इसका जो है लॉकर खोलो। तो लॉकर खोला गया उसका, उसकी अलमारी को खोला गया तो उसमें पुराने चप्पल निकले और पुराने एक जोड़ी कपड़े निकले। उसको लेकर वो खादिम हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा यही चीज है उसके अंदर? कहा यही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अयाज से पूछा यही है? कहा हाँ। तो कहा इतना छुपा कर क्यों रोजाना देखता है? कहा बादशाह सलामत, मैं एक देहाती और गांव का रहने वाला, आपके खिदमत में आया, आपने मुझको यहाँ काम के लिए रखा, अल्लाह ने मुझे इतनी बेहतरीन जिंदगी दी तो मैंने अपने पुराने चप्पल
اور پرانے ان کپڑوں کو جو پہن کر آیا تھا اس کو محفوظ کر دیا، اور روزانہ دیکھتا رہتا ہوں تاکہ میں اللہ کی نعمت کا ناشکرہ نہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں دولت کے بعد غریبی کو نہ بھول جانا، اور صحت کے بعد بیماریوں کو نہ بھول جانا، اور جو ہے اپنے اچھے حالات کے بعد ان حالات کو نہ بھول جانا جو پہلے تمہارے تھے۔ جو انسان اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے وہ رب کا بھی ناشکرہ ہے، وہ انسانوں کا بھی ناشکرہ ہے۔ تو بہرحال محمود غزنوی کے پاس جو ہے یہ باتیں جب آئی ہے تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بہت لذت لے کر کے بیان کرتے تھے، بہت لذت لے کر، چونکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کی شرح بھی لکھی کلید مثنوی کے نام سے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ اس کا درس ہو، ہمارے حضرت اقدس تھانوی کے وہاں اس کا درس ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ اصلاح کی، تصوف کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی یاد خداوندی میں مشغول ہو جاتی ہے، رجوع اللہ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے دل میں۔ تو محمود غزنوی نے جو ہے حکم دیا، ایک بہترین قسم کا دائمن، قیمتی دائمن نکالا اور نکال کر کے اس کو رکھا، اور سارے خادموں کو کہا کہ اس کو توڑ دو۔ سارے خادموں نے کہا کہ بہت قیمتی دائمن ہے، اس کو کیسے توڑا جائے، اس کو کیسے توڑے؟ تو ایاز سے کہا کہ ایاز تم توڑ دو اس کو۔ تو ایاز نے جو ہے لوہا اٹھایا اور مارا زور سے، اور قیمتی دائمن توڑ دیا۔ آرٹیفیشل کے طور پر محمود بھی غصے ہوا، بناوٹی طور پر، اور یوں کہا نالائق، اتنا قیمتی دائمن تو نے توڑ دیا، ان سارے لوگوں نے منع کیا اور تو نے توڑ دیا، تجھے حیا نہیں، تجھے شرم نہیں، اتنا قیمتی دائمن تو نے توڑ دیا۔ تو ایاز نے ہاتھ جوڑ کر کہا بادشاہ سلامت، دائمن ٹوٹ سکتا ہے، آپ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا، آپ کا حکم تھا۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد جو اگلا شعر بیان فرماتے، ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جب بیان فرمایا تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زارو قطار رو رہے تھے، اور حضرت فرما رہے تھے اسی جملے کے اوپر، اے اللہ، علامہ رومی فرماتے اے اللہ، ساری دنیا کی خواہشات ٹوٹ سکتی ہے، تیرا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ بیوی کی محبت ٹوٹ سکتی ہے، اولاد کی محبت ٹوٹ سکتی ہے، ساری باتیں ٹوٹ سکتی ہے، رب کریم کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر امت اس بات کے اوپر آ جائے، یہ رجوع اللہ کا مسئلہ ہو جائے کہ دنیا کی محبتوں کو میں قربان کر سکتا ہوں، میرے رب کے حکم کو میں قربان نہیں کر سکتا ہوں، تو انسان کی زندگی بامراد بن جائے گی، اللہ کی رضا والی بن جائے گی، نفس مطمئنہ بن جائے گی، قلب سلیم بن جائے گی، صلوحت صلوح الجسد کلو بن جائے گی، یہ ایک بہترین زندگی بنے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے قلب پر، اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات میں حق تعالی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی زمین کو بنایا تھا جس پر کعبہ ہے، تو ہماری پوری باڈی یہ دنیا کے ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک آفاق ہے، اس کے اندر ایک کعبۃ اللہ رکھا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے، اور اس دل پر جب یہ بنتا ہے تو اللہ کی تجلی اترتی ہے، اور یہ جب بگڑتا ہے تو شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ ہم اپنے دل کو شیطان کی جگہ بننے کے بجائے اللہ کی تجلی گاہ بنا دے، اللہ کی تجلی کے اترنے کا ذریعہ بنا دے۔ حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے، اللہ کا عشق نصیب فرمائے، علم صحیح نصیب فرمائے، علم غلط سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عنوان لگایا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت کے موتی ہے، گویا کہ یہاں جنت کے موتی، لیکن جنت کے موتی کی شاید اتنے ہی لوگوں کو ضرورت ہے، باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، حالانکہ جنت کے موتیوں کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ 50-60 آدمی کو جنت کے موتیوں کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کا محتاج عالم ہو، غیر عالم ہو، عابد ہو، غیر عابد ہو، مسجد مدرسے کے منتظمین ہو، غیر منتظمین ہو، باہر رہنے والے ہو، اندر رہنے والے ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو ضرورت ہے، اس لیے کہ جنت کے موتی کی کس کو ضرورت نہیں۔ ہمارے اکابر ساری رات رونے کے باوجود اخیر میں کہتے تھے، اے اللہ،
जन्नत अल फिरदौस इत्तिबा नबवी में मांगते हैं, वरना मैं तो उस जगह का भी मुस्तहिक नहीं हूं जहां चप्पल निकाले जाए। अल्लाह अकबर। जन्नत अल फिरदौस इत्तिबा नबवी में मांगते हैं, नबी ने कहा है कि जन्नत अल फिरदौस मांगो, इसलिए हम मांगते हैं, वरना हम तो उस जगह के भी लायक नहीं है जहां चप्पल निकाले जाते हैं। ये हमारे अकाबिर सारी जिंदगी, सारी रात रोने के बावजूद, ये सारी रात इबादतों के बावजूद आखिर में ये कहा करते थे। और हमारा हाल ये है कि हमें 2-4 नमाजों पर गुरूर तकब्बुर, 2-4 रोज़ों पर गुरूर तकब्बुर, 2-4 अमल के ऊपर गुरूर तकब्बुर, और हमने अपने आप को ये समझ लिया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानो हमको दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारे कल्ब को कल्ब सलीम बनाने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। सुब्हानल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना व शफीअना व सनदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबद दईन व अहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, क़सूरों से दरगुज़र फरमा, हमारे कल्ब को अल्लाह काबतुल्लाह की तजल्ली गाह बना दे। अल्लाह हमारे कलूब की इस्लाह फरमा। इन्न कुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैया फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्युना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाह हमें सीधा रास्ता नसीब फरमा, हमें सालिहीन में से बना, हमें आबिदीन में से बना, हमें ज़ाहिदीन में से बना, हमें मुत्तकीन में से बना, हमें उन बंदों में से बना जिनसे तू मोहब्बत करता है। ए अल्लाह हमें ज़ालिन में से न बना, हमें मग़ज़ूब अलैहिम में से न बना। अल्लाह जिन पर तेरी लानत उतरती है, जिनसे तू नाराज़ होता है, जिन पर तेरा गज़ब उतरता है, अल्लाह उनमें से हमें न बना। अल्लाह हमें भी नेक बना, हमारी औलादों को भी नेक बना, हमारी नस्लों को नेकी पर बाकी रखना। ए इलाहुल आलमीन हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अहलो अयाल बीवी बच्चों की, मुताल्लिकीन की, रिश्तेदारों की, महबूबीन की, मुहिब्बीन की, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की, ताल्लुक़ रखने वालों की, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे। सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा, सबको राह रास पर डाल दे। ए अल्लाह जो बीमार हैं सबको शिफ़ाए दाइमा अता फरमा। इस वक्त जो बीमारी की बला और वबा चल रही है, खुसूसन बच्चे बहुत बीमार हैं, सबको शिफ़ाए दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा, आफियत सेहत अता फरमा। अल्लाह जो मरहूम हो चुके हैं सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह इस वक्त इस दुआ के मौके पर जो लोग बेचारे अपनी कब्र के अंदर किसी मसले में ज़ब्ते में या अजाब में हैं, अल्लाह उन मोमिनीन और मोमिनात से मुताल्लिक हम आपसे अल्लाह मुतवाज़िआना दरख्वास्त करते हैं, उनको अजाब से नजात अता फरमा, उनको ज़ख्तों से नजात अता फरमा, उनकी कब्र को आला इल्लियीन बना दे और रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना दे। अल्लाह जो मांगा अपने फ़ज़ल से अता फरमा, नहीं मांगा अपने फ़ज़ल से नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल करीम बिरहमतिका या